السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے بہت ہی عقیدت محبت کے ساتھ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ تفسیر قرآن کے درس میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا اس واقعے کا ذکر کیے تھے جس میں اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بت پرستی کی بنا پر اپنی قوم سے جو مجادلہ فرمائے تھے کہ آپ نے ان کے بتوں کو ہلاک برباد کر دیا، تو اس بنا پر قوم نے اس دشمنی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح اس آگ سے حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم سے نجات دی اور ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق عطا فرمائے، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور حضرت یعقوب بھی بطور انعام کے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے، بطور ہدیے کے آپ کو اپنی رحمت سے پوتا بھی عطا فرما دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو نیک بخت بنایا۔ ہم نے ان تمام انبیاء کو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت یعقوب ہو، یہ سب کے سب انبیاء کرام علیہ السلام کے زمرے میں سے تھے اور یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ
اور ہم نے ان سب کو ائمہ بنایا. ائمہ یہ امام کی جمع ہے. امام یہ مسجد کا امام یہ مراد نہیں. یہاں پر امام کا مطلب مقتدا، جس کی اقتدا کی جائے دین کے تمام معاملات میں، جو لیڈر ہو. ہم نے ان تمام انبیاء کو ائمہ بنایا. یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے، ہماری وحی سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کی گائیڈ کرتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کو حکم فرمایا نیک اعمال کرنے کا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. یہ سب کے سب یہ تمام اعمال صالحہ بجا لاتے تھے اور نمازیں بھی قائم فرماتے تھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہماری عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے بندے ہیں. یہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہیں، یہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. پورے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے عابد ہیں. تو اب یہاں پر کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی دعویٰ کرتے ہو، دعوے دار تو ہو، پر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اور آپ کی نسل سے جو پیغمبر علیہ السلام جو تشریف آئے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے. تو تم جو ہے یہ بت پرستی کب سے آغاز کیے ہو؟ تم اس سے باز آ جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اقتدا کرو، ان کی دین کی پیروی کرو. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. ویسے تو گزشتہ جمعہ بھی لوط علیہ السلام کا ضمناً ذکر آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس عراق کی زمین سے ملک شام ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. اب یہاں پر خصوصی طور پر حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. ہم جیسا کہ بتائے تھے کہ لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چاچا ہوتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ حکم. حکم سے مراد یہاں پر نبوت مراد ہے، یا پھر حکم سے مراد حکمت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بطور خصوصی طور پر حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. حکمت اور علم یہ دو بہت اہم شے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو حکمت سے نوازتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی جائے اس کو بہت ساری بھلائی، بہت ساری خیر اس کو عطا فرما دی گئی ہے. کیونکہ انسان کے پاس جب حکمت ہوتی ہے، جب وہ حکیم ہوتا ہے، حکمت اس کو دی جاتی ہے، تو وہ حکمت کے ذریعے دنیا کی بڑی سی بڑی دولت حاصل فرما لیتا ہے. اور جس کسی کے پاس حکمت نہیں ہے، سب کچھ ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور اس کے پاس حکمت نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، تو سمجھیے وہ جو ہے اس کی دولت بھی ہلاک ہو جائے گی. اس کو یہ اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ دولت کو کس طرح اپنے پاس رکھے، دولت کی کس طرح اس کی حفاظت کرے، اور اس دولت کے ذریعے سے اس کا کس طرح آگے بڑھائے اس کو. تو جس کو بھی حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو سمجھیے اس کو بہت ساری بھلائی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. حکماً وعلما، ہم نے ان کو حکم بھی عطا فرمایا تھا اور علم بھی عطا فرمایا تھا. علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو فعلیک العلم، تو تم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْكَ الْعِلْمُ، اگر تم آخرت کے طلبگار ہو، آخرت چاہتے ہو، تو تب بھی تم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مَعًا، اگر تم دنیا اور آخرت دونوں بھی حاصل کرنا چاہتے ہو فَعَلَيْكَ الْعِلْمُ، تو تب بھی تم پر
علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو بغیر علم کے کوئی جو ہے نہ دنیا حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت حاصل کر سکتا ہے، تو علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں علم کی فضیلت سے، علم کی اہمیت سے متعلق حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، اور یہ سارا کا سارا علم انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، اور جو انبیاء کے جو جانشین ہیں علماء کرام اس امت کے، ان کو بھی جو ہے علم عطا فرما دیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ علم حاصل کرنے کے طلبگار طالب ہونا چاہیے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کرو کہ ہم نے ان کو حکم یعنی حکمت اور علم سے سرفرازی عطا فرمائی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، ان کو چھٹکارا عطا کیا اس قوم سے، اس بستی سے جو بستی برے کاموں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام کی بستی جو فعل میں جو مبتلا تھی، ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی، وہ قوم لواطت میں مبتلا تھی، لواطت کا فعل کرتی تھی، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے جو ہے جنسی استفادہ حاصل کرتا تھا۔ یہ قوم ایسی برائی میں، ایسے گناہ میں مبتلا تھی کہ ان سے پہلے اس قوم کا گناہ، اس قوم کا کوئی اس طرح کا فعل کوئی کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی مرتبہ نصیحت دی، نصیحت فرماتے رہے کہ اے میری قوم، تم یہ فعل کیوں کر رہے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس کام کو چھوڑ دو۔ تو وہ قوم نہیں مانی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے رہی کہ اے لوط، اگر آپ ہمیں یہ کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم ضرور ہم آپ کو اس زمین سے، اس بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی اس بستی سے ان کو نجات دی، اور یہ بستی کا نام روایت میں آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، یہ بستی کا نام سدوم تھا، اور یہ ایک ایسی بستی تھی، اس بستی سے متعلق ملے ہوئے اور 7 بستیاں تھے، یہ سارے کے سارے بستی والے یہ فعل میں مبتلا تھے۔ خبائث، خبائث یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا، یہ خبائث خبیثتن کی جمع ہے، جس کے معنی گندگی، برے کام کے آتے ہیں۔ یہاں پر جمع کا لفظ لایا گیا ہے، جمع کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم فعل لواطت میں مبتلا تھی، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے یہاں پر جمع کا لفظ لایا گیا ہے۔ یا پھر دوسرے معنی یہ بتائے گئے ہیں، خبائث سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم صرف یہ گناہ میں مبتلا نہیں تھی، اس کے علاوہ اور بھی گناہ تھے، وہ قوم یہ گناہ کرتی تھی۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے کوئی راستہ چلنے والا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالتے تھے، اس کا سامان وغیرہ لوٹ لیتے تھے، اور جو ہے پتھر مارتے تھے، اور اسی طرح داڑھی منڈوا لیتے تھے، اور جتنے بھی برائی کے کام ہیں، شراب نوشی، ناچ گانا وغیرہ، یہ قوم کے بہت عادی کام تھے، یہ سارے فعل، سارے برائیاں یہ قوم کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے کہ ہم نے ان کو ایسی بستی سے نجات دلائی جو بہت برائیاں میں مبتلا تھی، کانت تعمل الخبائث۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اس برائی کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ، کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کذبت قوم لوط المرسلین، کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، کہ جب ان کے نبی نے ان سے فرمایا تھا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اے میری قوم تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی، تم تقوی کیوں حاصل نہیں کرتی، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اجرت نہیں طلب کرتا، اس تبلیغ پر، اس دعوت کے پہنچانے پر میں تم سے کچھ بھی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے جو ہے اس کام کا اجر دینے والا ہے۔
اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب فرما کر اس گناہ کا ان سے ذکر فرما رہے ہیں جو وہ گناہ میں مبتلا تھے. فرما رہے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، اے میری قوم تم جو ہے مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو، تمام عالمین کے دنیا میں جو ہے عورتوں کو تم چھوڑ دے کر تم جو ہے آدمیوں کے پاس جنسی استفادہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پیدا فرمائی، یعنی تمہاری بیویاں، تمہاری بیویوں سے تمہیں جو ہے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہیے، اس کے برخلاف تم جو ہے آدمیوں کے پاس جاتے ہو اور جنسی لطف حاصل کرتے ہو. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، تو قوم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے لوط اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے تمہیں ضرور اس بستی سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے میری قوم کے اس برے فعل سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دلا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم سے نجات دلا دی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دلا دی جو بستی گناہوں میں مبتلا تھی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، کہ یہ قوم جو ہے بہت بری قوم تھی، بہت برائیوں میں مبتلا تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں، رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی رحمت مراد ہے، یا پھر رحمت سے مراد ہم نے ان کو اپنی جنت میں داخل فرمایا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی جو ہے ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہیں. اب یہاں پر لوط علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. یہ سورہ انبیاء ہے. جب ہم سورہ کا آغاز کیے تھے تو فرمائے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذکر فرمانے والا ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے مختصر طور پر. کچھ نبی کا طویل طور پر ان کا ذکر کیا گیا، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بہت ہی مختصر طور پر کیا جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریے، ان کا بھی تذکرہ کیجئے کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ندا دی اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بہت بڑے غم سے، ایک بہت بڑی گھبراہٹ سے، وہ کیا تھا، طوفان سے ہم نے ان کو نجات دلا دی. اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تھے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنے ہی سال اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، قوم کو نصیحتیں کرتے رہے. قوم آخر میں نہیں مانی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میری پروردگار میری مدد فرما، اب میں عاجز ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں. یہ دعا کا ذکر سورہ قمر میں ملتا ہے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں اب بے بس ہو گیا ہوں، عاجز ہو گیا ہوں، اب تو جو ہے میری مدد فرما میری قوم پر، اب تو جو ہے اپنے دین کی مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک برباد فرما دے. اور سورہ نوح میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اس روئے زمین پر کفار میں سے کوئی بسنے والا نہ رہے، سب کو ہلاک برباد فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا. طوفان آیا اور طوفان میں ساری قوم ہلاک برباد ہو گئی، ساری قوم کو غرق کر دیا گیا، سب کو ڈبا دیا گیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى، تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا، انہوں نے جب دعا کی، من قبل اس سے پہلے یعنی نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس لیے یہاں پر اس سے پہلے کا ذکر آیا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے
واقعوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، تو ہمیں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے میں، ان کے قصوں میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ کیا نصیحتیں ہیں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو میرے انبیاء کرام علیہ السلام کو، کہ جب ان کے پاس جب کوئی مصیبت آ کھڑی ہوئی، جب کوئی اہم کام آیا، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیا۔ تو اے مومن بندو، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس جب کوئی مصیبت آ کھڑی ہو جائے، جب کوئی اہم معاملہ آ جائے، تو اپنے پروردگار کو یاد کرو، اس رب کو مت بھولو۔ وہ رب سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وہ رب جس طرح اپنے خاص انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا فرمایا اور ان کی نصرت فرمائی، ان کی مدد فرمائی، اسی طرح وہ پروردگار تمہاری بھی دعا قبول فرمائے گا اور تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، تو نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ یہاں پر الکرب العظیم ہے۔ کرب العظیم سے مراد غم سے یا پھر گھبراہٹ سے۔ وہ گھبراہٹ سے دو معنی ہیں، ایک تو طوفان سے ہم نے ان کو نجات دی، یا پھر جو ہے ہم نے ان کو ان کی قوم کے طعنوں سے ہم نے ان کو نجات دی۔ کہ جب کبھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تو قوم ان کو طعنے دیتی تھی، قوم ان کو جھٹلاتی تھی، ان کی جھٹلاہٹ سے، ان کے ان طعنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے میں جو قوم ہماری نشانیوں کو جھٹلائی، ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کا انہوں نے تکذیب کیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، کہ یہ بہت بدتر قوم تھی، بدترین قوم تھی۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق فرما دیا۔ طوفان آیا، طوفان میں سارے کے سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ صرف نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے متبعین تھے، جو آپ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب وہ فیصلہ فرما رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جب کیا ہوا، ایک شخص کی بکریاں جو ہے ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت چلی گئی، جا کر اس کھیت کا سارا جو بھی اناج وغیرہ جو تھا وہ سارا کا سارا کھا لی اور کھیت کو جو ہے برباد کر دی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح یہ معاملے کا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام والد ہے اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، دونوں کے دونوں نبی تھے۔ اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام قضاءت کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جو ہے اس وقت قاضی تھے، جسٹس تھے، کہ لوگ آپ کے پاس جو ہے فیصلہ لینے کے لیے آتے تھے اور آپ جو ہے لوگوں کا فیصلہ فرماتے تھے۔ تو ایک وقت ایک فیصلہ آپ کے پاس آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص کا کھیت تھا، اس کا کھیت جو ہے تیار ہو چکا تھا، اس میں جو اناج تھی یا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ انگور کی بیل تھی وہ تیار تھی، بس اس کو کاٹنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک رات میں کیا ہوا، ایک شخص کی بکریاں تھی، اس کی بکریاں جو ہے اس شخص کے کھیت میں آ گئی اور آ کر جو ہے کھیت میں جو بھی تھا وہ سب کچھ کھا گئی اور کھا کر جو ہے کھیت کو برباد کر دی۔ کھیت جو ہے برباد ہو گیا، اب اس سے کوئی بھی استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اب وہ شخص یہ شکایت کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر جو ہے یہ پوری شکایت پیش کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص کو بھی جو ہے طلب فرمائے جس کی یہ بکریاں تھی، دونوں آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ نافذ فرمایا کہ جس کی یہ بکریاں اس کے کھیت میں آئی تھی وہ اپنی بکریاں، ساری کی ساری بکریاں اس کھیت والے کو
دے دے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ اس لیے فرمائے تھے کہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا وہ نقصان کی جو قیمت ہے وہ اس کی تمام بکریوں کی وہ قیمت کے برابر ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ بکریاں والا اپنی ساری کی ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دے۔ جب یہ لوگ فیصلہ سن کر واپس جا رہے تھے تو دروازے کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہوا؟ تو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ ہمارے ساتھ کیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بہتر ایک فیصلہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو پھر آپ جو ہے اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان میرے پاس اس سے ایک بہتر فیصلہ ہے، ایک اچھی صورت ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے بجائے بکری والے کو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے، اس کے بجائے آپ اس طرح کا فیصلہ فرما دے جو فیصلہ دونوں کے حق میں بہتر ہو، یعنی ایک صلح کے طور پر بھی ہو جائے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ جو ہے بکری والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی بکریاں کھیت والے کو کچھ دنوں تک دے دے تاکہ وہ اس بکریوں کے دودھ سے اور اس کی اون سے استفادہ حاصل کر سکے، اور بکری والے کو یہ حکم دے کہ وہ اس کے کھیت کی خدمت کرتے رہے، اس میں جو ہے کاشتکاری کرتے رہے، اس میں پانی ڈالے یہاں تک کہ وہ کھیت تیار ہو جائے، اس دن کی طرح تیار ہو جائے جس دن جو ہے اس کی بکریاں اس کھیت پر جو ہے حملہ کی تھی۔ جب یہ کھیت تیار ہو جائے گا تو وہ بکری والا اپنی بکریاں واپس لے لے گا اور کھیت والا جو ہے اپنا کھیت واپس لے لے گا۔ تو اس طریقے سے اس صورت سے دونوں کے حق میں فیصلہ بہتر ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ سمجھ میں آیا اور بہتر لگا، تو آپ نے جو ہے اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا اور دوسرا فیصلہ نافذ فرما دیا۔ یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ فرما رہے تھے کہ ایک قوم کی بکریاں جو ہے کھیت میں آ کر اس کھیت کو برباد کر دی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے اس فیصلے کو مشاہدہ فرما رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بہتر فیصلہ ان کو بتا دیا۔ فیصلہ دو تھا ابھی جو ہم ذکر کیے، بہتر جو صورت تھی وہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور وحی کہ ان کو وہ سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ویسے یوں تو ہم جو ہے دونوں کو جو ہے حکم اور علم دونوں کو عطا فرمائے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کے پاس بھی حکمت بھی تھی اور ان کے پاس علم بھی تھا، پر یہ فیصلے کی جو بہتر جو صورت تھی وہ ہم بطور وحی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، تو اس طرح کا فیصلہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ فیصلہ بھی صحیح تھا، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، پر ہر کبھی کیا ہوتا ہے ایک فیصلے کے ایک فتوے کے دو بہتر صورت ہوتے ہیں، تو جو بہتر جو صورت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اور بیٹے کے درمیان دونوں میں علم برابر ہوتا ہے، پھر کبھی جو ہے بیٹے کے ذہن میں کچھ اچھی صورتیں کچھ اچھے فیصلے آتے ہیں، اگر وہ اپنے باپ کو بتا دے تو اس سے باپ کو اس فیصلے کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے بیٹے کی جو ہے بیٹے کی ستائش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اسی کا بیٹا ہے۔ بیٹے کے اندر جو صلاحیتیں جو پیدا ہوئی ہے وہ باپ کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح استاد اور شاگرد کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے شاگرد سے جو ہے کچھ اچھی باتیں نکل جاتی ہے، جس کو جو ہے استاد جو ہے اس کو لے لیتا ہے اور اس کو بطور فخر سمجھتا ہے، کیونکہ استاد سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا ہی شاگرد ہے، میرے ذریعے میری صحبت سے جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیتیں یہ اسکلز یہ ٹیلنٹ اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ فَفَحَمْنَا سُلَيْمَانَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بطور جو معجزے جو عطا فرمائے ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر فرما دیا پہاڑوں کو کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بہترین معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ کی خوش الہانی آواز تھی، آپ کی اتنی بہترین آواز تھی
کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو اس وقت سارے عالم میں ایک سناٹا چھا جاتا تھا، پہاڑ بھی جو ہے آپ کی اس تلاوت کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور اسی طرح پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے جب آپ تلاوت فرماتے تھے، اس تلاوت کو سن کر آپ کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اچانک ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تلاوت فرما رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت بہت پسند آئی، اور آپ جو ہے ان کی تلاوت سنتے سنتے وہیں کچھ دیر کھڑے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ جب واپس جا رہے تھے تو یہ فرماتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مزامیر میں سے، مزامیر یعنی خوش الہانی آواز میں سے ایک مزمار عطا فرمایا، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اسی خوش الہانی میں سے ایک خوش الہانی کی صورت ہے جو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی ان کی جو ہے تعریف بیان فرما رہے ہیں، ان کی تلاوت کی جو ہے تعریف ستائش فرما رہے ہیں۔ تو حکم یہی ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تو جتنا ہو سکے ہم سے قرآن مجید کو جب تلاوت کرے تو آواز بہت بہترین کر کے خوش الہانی کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید دیگر کتابوں سے ایک بہت ہی ممتاز، ایک یونیک کتاب ہے۔ دوسری کتابوں کو پڑھنے کا یہ حکم نہیں ہے، پر قرآن مجید کو جو ہے جتنا ہو سکے اتنا جو ہے اس کو آواز کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا پہاڑوں کو، کہ پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو ہے مسخر فرما دیا کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی جو ہے آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو معجزے جو ہم عطا فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کو، یہ دینے والے ہم ہی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر توقف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بطور خصوصی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے اس میں سے ایک معجزے کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر فرما دیا تھا، اور دوسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے ان کو سکھایا کہ جنگی جو زرہ ہوتا ہے، جنگی جو لباس ہوتا ہے اس کو کس طرح بنائے۔ یہ کاریگری اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی، یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھلایا تھا، کہ اس سے پہلے اس ہنر کو کسی نے نہیں فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پہلے نبی ہے، پہلے شخص ہے دنیا میں جو اس ہنر کو آپ نے سکھا اور بنا کر بتایا، جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جنگوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور جنگوں میں جب آپ جائیں گے اور وہ جنگی لباس پہن کر جائیں گے تو اس سے آپ کا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے ان کو سکھایا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، جنگی لباس کس طرح بنانا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے ذریعے اس جنگی لباس کو کس طرح بناتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہا اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو لوہا اتنا نرم پگھل جاتا تھا، اتنا نرم ہو جاتا تھا، جس سے وہ نرم جس طرح موم ہوتی ہے اس طرح موم بن جاتا تھا، اور داؤد علیہ السلام جس طرح چاہے اس کو اس طرح بنا سکتے تھے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسا ہنر دیا تھا کہ آپ جو ہے لوہے کو کس طرح پگھلائے اور اس کو لوہے کے ذریعے جنگی لباس کس طرح بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہنر آپ کو تعلیم دی تھی۔ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ یہ تمہیں جنگ میں کام آ جائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم جو ہے شکر کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزے عطا فرمانے کے بعد بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دیے ہوئے انعامات پر، یہ دیے ہوئے معجزات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہیں پر اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا
ذکر فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین الافضلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا عزیز یا غفار و یا کریم یا ستار۔ یا الہ العالمین پروردگار ہمارے اس اپنے درس کو اپنے فضل کرم سے قبول فرمائیے، جو بھی ہم پڑھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن اور حدیث کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے ہمیں اسی طرح